کے حضور کرتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آج جو سجدہ ہم نے کیا تو ہم نے اپنے دل سے تمام رذائل کو، برائیوں کو نکال کے، کھرچ کے اپنے گھر سے، اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. آقا علیہ السلام کو معراج اللہ نے عرشوں پہ عطا کی، اور اب جو مومن اس معراج کی کوئی کیفیت حاصل کرنا چاہے، وہ یہ چاہے کہ اس کو اس معراج کی کیفیت میں سے کچھ حصہ اللہ اسے دنیا میں نصیب کرے، تو پھر نماز اس کا سبب بنایا، اس کا بہانہ بنایا، اور نماز اس سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. ایک صحابی یہ کہتے تھے کہ کبھی میرا دل کرتا کہ اللہ سے میں کلام کروں، تو اس کا بھی ایک میں نے طریقہ ڈھونڈ رکھا تھا، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اس کا بھی میں نے طریقہ ڈھونڈ رکھا تھا. اگر میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا تو پھر میں نماز پڑھ لیتا تھا، اور کبھی چاہتا کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہدایت کا مطالعہ کرتا، تفسیر پڑھتا، ترجمہ پڑھتا. تو اس میں وہ احکامات اس انداز میں نظر آتے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اثر پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو کس انداز میں اتارا، کس انداز میں ہدایات ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رب ہم سے مخاطب ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ علماء کرام اور مفسرین کرام یہ بار بار چیزیں کیوں بتاتے ہیں کہ مساجد پہلے سے پکی ہو گئیں، علم کی ڈگریاں پہلے سے بہت زیادہ آ گئیں، ہمارے گھر پہلے سے بہت زیادہ اچھے بن گئے، مدارس پہلے سے بہت زیادہ بن گئے، حفاظ کرام کی تعداد آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر معاشرہ بجائے ترقی کے تنزل کی طرف جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر سے نفرت کو ختم نہیں کیا. دل نفرت کی آماج گاہ ہے، توڑنے کا باعث ہے، جوڑنے کا باعث نہیں. تو پھر وہ ساری کی ساری نمازیں، وہ ساری کی ساری ترتیب، تو صفحے تو بہت اچھی ہیں، قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، اب اے سی بھی لگ گئے ہیں آسانیوں کے لیے، موٹریں لگی ہوئی ہیں، اب پنجارہ سسٹم بھی نہیں رہا، مگر دلوں میں جو قدورتیں، جو نفرتیں، اور ایک پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں وڈ نکڑ، اسے وڈ نکڑ کہتے ہیں نا کہ بڑا جو گھر کا ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. جو کسی بھی گھر کا سربراہ ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رعایا میں تمہاری اولاد شامل تھی، تمہارے بیوی بچے شامل تھے، ان کی تربیت میں تمہارا کیا کردار رہا ہے. تو یاد رکھ لیں کہ رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نہیں دیکھتی کہ آپ کتنے عمرے، کتنے حج، کتنی نمازیں، کتنے صدقات لے کے آئے. میں نے بتایا کہ 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں اس انداز میں لگایا کہ آپ کا دل بالکل پاک اور صاف تھا، اس انداز سے، پھر ہماری زبانیں جو جوڑنے کا کام کم کرتی ہیں، توڑنے کا کام زیادہ کرتی ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری نظروں میں آتے ہی نہیں ہیں. کیا کہ جب ہم پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو کسی کی برائی جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کبھی بات آئی نہیں کہ یار یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ جو غیبت ہے، جو چغلی ہے، جو کسی کے پنجابی میں کہتے ہیں پچھڑے کاٹنا، تو ہماری صبح و شام کا وتیرہ ہے. جہاں پہ بھی 2 دوست بیٹھیں گے تو موضوع ہی تیسرا بندہ ہوگا. تو پھر آپ بتائیں کہ ان نمازوں سے، ان محافل سے، ان پروگراموں سے ہمیں کیا چیز مل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں اس انداز میں تربیت کی ضرورت ہے کہ ایک ہی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے.